السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ انشاءاللہ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے 39 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، کوئی سی بھی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، فاما الذین، پس لیکن وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین، اور لیکن جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، فیقولون، بس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، ساتھ اس مثال کے، یضل بہ، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے، کثیرا، بہتوں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے، کثیرا، بہتوں کو، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں ہی کو۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کر لینے کے، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے بارے میں، ان یوصل، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تھی تم، امواتا، مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم، وہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الہی، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، لکم ما فی الارض، تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس انہیں ٹھیک ٹھیک کر کے بنا دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، من یفسد، اسے جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، لکا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، تیری، قال، کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور اس نے سکھایا آدم کو نام، کلھا، سب کے سب، ثم عرضهم، اس نے انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، بس کا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں علم ہم کو، الا مگر ما علمتنا، وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، تو انہیں بتا دے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما، پس جب انبأہم، بتا دی اس نے انہیں، باسمائہم، ان کے نام، قال، اس نے کہا، علم، کیا نہیں، اقول، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی باتیں آسمانوں اور زمین کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون، اور جو تھے تم چھپاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے،
ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم ٹھہر انتا تو وزوجک الجنت اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور مت قریب جانا تم دونوں هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فأزلہما الشیطان عنہا پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، فاخرجہما اور نکلوا دیا اس نے انہیں، مما اس سے کہ کانا فیہ تھے وہ دونوں اس میں، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض لبعض عدو بعض کا دشمن ہے، ولکم تمہارے لیے پھر ارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ فتلقى آدم پس سیکھ لیا آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے، فتابا پس وہ متوجہ ہوا، علیہ اس پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ قلنا اہبطوا ہم نے کہا اترو تم منہا یہاں سے جمیعا سب، فاما یأتینکم پس اگر آئے تمہارے پاس منی میرے طرف سے ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایہ پر جس نے پیروی کی ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ الحمدللہ ترجمہ مکمل ہوا۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 اللہ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اسی کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو کفار تھے وہ ہر طرح سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے متعدد مقامات پر دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ کفار نے ایک اعتراض اور کیا، انہوں نے کہا اگر یہ کلام قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس عظیم ذات کی نازل کردہ کلام ہے یہ، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ کہیں پر اللہ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی، کہیں مچھر کی بیان فرمائی، کہیں مکھی کی بیان فرمائی، تو وہ کہنے لگے اتنی بڑی ذات ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دیتی ہے؟ تو اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کسی طرح کی بھی مثال کو بیان کرنے سے شرماتا نہیں، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی، یعنی اس کے پر کی ہو، مچھر کے پر کی یا مچھر کے بازو کی، یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی مثالوں کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہ صرف ان کے ایمان نہ لانے کے اور قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ سمجھنے کے مختلف بہانے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو مثالوں کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو کفار ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی ان مثالوں کو بیان کرنے سے مراد کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ یعنی اگر جو اللہ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں تو اللہ کے بیان کردہ مثالوں سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم، اس کی مشیت، اس کی قدرت اور قانون کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ایمان لا کر جب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ ان کو ان کے ایمان میں مزید بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ہدایت اور ایمان کی طرف اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل کفر ہوتے ہیں ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے،
کہ وہ ایسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں۔ یہ جو عہد ہے، مضبوط عہد، مفسرین کرام نے اس عہد کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ یہاں پہ عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت ہے جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ یعنی اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے کیا حکم امت کو بتایا کہ جو اوامر اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لانے ہیں، اور جن کی جو نواہی ہیں جن کی کرنے سے منع کیا ان سے باز رہنا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ عہد ہے، بعض کہتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اہل کتاب سے تورات میں یہ عہد لے لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ تھا وہ تورات میں بھی موجود تھا کہ نبی آخر الزماں کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد ہے، بعض کہتے ہیں اس عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، یعنی تمام آدم کی اولاد سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب نے ایک جان کو کہا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ عہد ہے۔ اب یہاں پر عہد کو جو توڑنا ہے یعنی نقض عہد، اس کا مطلب ہے عہدوں کی پاسداری نہ کرنا، عہد کو توڑ دینا، عہد کیا جائے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ کیا جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے اور ملانے کا حکم دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، انہی سے تعلق اور رشتہ داریوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو، رشتے ناتوں کو ملانے کے بجائے توڑ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جس میں اللہ نے کہا کہ عہدوں کو پورا کرنے کا، کہ وہ لوگ کہ جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس میں جو اللہ نے عہد بتایا اس میں بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ہے، اور وہ بندے اور اللہ کے درمیان کے عہد ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے گی۔ اب انسان اس عہد کو بھی توڑ رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہا ہے۔ اور دوسرا جو اللہ نے تعلق بتایا وہ بندے کا بندے کے درمیان ہے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، ان کو ملانا۔ ہم نے ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یعنی اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہے یعنی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جن کو ہم توڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوئی ہم نے رشتے ناتے ختم کر دیے، ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے خسارے میں ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ قرابت داری کو توڑنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب اللہ تعالی ساری مخلوق پیدا کر چکا تو جو رحم ہے وہ کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت داری کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کر دوں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا۔ اب اس حدیث سے سمجھیے کیا کہا اللہ نے، جو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑیں گے، اور جو قطع تعلقی کرے گا توڑے گا اللہ کہتے ہیں میں اسے قطع کر دوں گا، میں بھی اسے قطع کر دوں گا۔ اس سے ہمیں رشتہ داری کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ قطع تعلقی جو ہم کر بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی رشتے ناطے ختم کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم درگزر نہیں کرتے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنی خطائیں نہیں دیکھتے، ہم دوسروں پر نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ دراصل غلطیاں ہم سب کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی خطا اپنی غلطی پر نظر دوڑا لے تو معاملات اتنے خراب ہی نہ ہوں۔ ہمارے اندر برداشت نہیں، ہمارے اندر صبر نہیں، ہمارے اندر دوسرے کی بات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ہمیں ہوتا ہے ایک بندے نے ہمیں ایک بات کہی، ہم اسے 10 سنائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم ڈبل اس کے ساتھ برا کریں، ایسا اس نے کیوں کر کیا؟ جبکہ صلہ رحمی تو نہیں ہے یہ، بلکہ جو توڑے اسی کو جوڑنا ہی صلہ رحمی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، ہم ہر بندہ اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا کرنے کا سوچتے بھی نہیں، یہ سوچ کر کہ اس نے کون سے ہمارا کبھی کیا ہے، یا اس نے کبھی ہمارا کون سا خیال کیا۔ ہم سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ لیکن صلہ رحمی اصل کیا ہے؟ جو توڑے اسی کو ہی جوڑنا۔ تو ہمیں یہاں پہ رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم رشتہ داری کو جوڑنے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی، اللہ سے کیا ہوا عہد یعنی صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اس بات پر بھی پابند رہنا ہے، اور رشتہ داری کو جوڑیں گے اس بات پر بھی پابند رہنا ہے، اور زمین میں فساد برپا نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، معاملات کو خراب کرتے ہیں، ایسے معاملات پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا دل خراب کرتے ہیں، منافقت ہمارے اندر ہوتی ہے جس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں، آپس میں، ملک میں، دوستیوں میں، محلے داریوں میں، ہر معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم فساد کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو اس طرح کر رہے ہیں، جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، جو قطع تعلقیاں کر رہے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے اس کو توڑ رہے ہیں، تو وہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ فساد کرنے والے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اس اللہ کا انکار جس نے تم مردہ تھی تو تمہیں زندہ کیا۔ مردہ سے مراد یہاں پر یعنی پیدا ہونے سے پہلے جب تمہارا کوئی وجود نہ تھا، اس سے مراد وہ مردہ ہے، پہلے مردہ سے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں زندہ کر دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، یعنی زندگی کے بعد پھر جو موت آتی ہے دنیا میں، اس سے مراد وہ موت ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یعنی دوبارہ سے جب محشر کا دن ہوگا، جو قیامت برپا ہوگی، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اس سے مراد وہ ہے۔
پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ بات نہ بھولو کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ نہ سوچو، یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی ہونی ہے، اللہ سوالات کریں گے، محشر لگا ہوگا، میدان محشر میں سب ہوں گے، تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فرمایا اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ جتنی بھی چیزیں بنائی اللہ نے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کی ہیں، لہذا انسان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ہوا۔ اللہ نے زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے کر دی تھی۔ آسمان جو ہے وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور آسمان کی تعداد 7 ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے بلکہ ایک خیال ہے، یعنی وہ کہتے ہیں یہ صرف ایک تصور ہے، آسمان موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ بتاتے ہیں آسمان ایک ٹھوس حقیقت ہے اور اس کی تعداد 7 ہے۔ فرمایا اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرمایا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جو فرشتے ہیں ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، اور فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے، اور ان کا مسکن، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون پھیلائے۔ اب دیکھیے خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین۔ اب یہاں پر جانشین کے بارے میں 2 قول آتے ہیں کہ جو جانشین انسان کو کہا گیا ہے تو کیا انسان اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین ہے، یا پھر اپنے سے پہلے کسی مخلوق کا؟ اگر ہم اس کے معنی اس طرح سے لیں کہ انسان اللہ کا خلیفہ جانشین ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض، اس کے معنی ہوں گے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق انسان استعمال کرے تاکہ دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اور اگر اس کے معنی یہ لیے جائیں کہ اپنے سے پہلے کسی مخلوق کا خلیفہ ہے انسان، تو اس سے مراد ایک قوم کے بعد اس کی جانشین بننے والی دوسری قوم ہے۔ واللہ اعلم۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں نے اے اللہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون پھیلائے؟ اب جو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح، حمد و پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں، فرشتوں نے جو اللہ کو کہا کہ اللہ وہ زمین میں خون بہائیں گے، زمین میں فساد کریں گے، تو فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ تو یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے فرشتوں نے یہ بات کسی حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس حقیقت اور حکمت کو معلوم کرنے کی غرض سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اے رب، اس مخلوق کو، انسان کو پیدا کرنے میں آپ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، جبکہ
ان میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم موجود ہیں جو آپ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مصلحت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ کوئی انبیاء، کوئی شہداء، کوئی صالحین اتنے بڑے عالم، کوئی فرشتہ اتنا بڑا عالم، جتنا بڑا عالم رب تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دی تو فرمایا کیا میں تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہی جو تم ظاہر کر رہے اور جو تم چھپا رہے ہو۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے علم میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھائے، ناموں سے مراد چیزوں کے نام، یعنی مثال کے طور پر آج جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کے کوئی نہ کوئی نام ہے، جیسے ہم کو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام کتاب ہے، قلم ہے، ہر چیز کا نام ہے۔ تو یہ نام کس نے سکھائے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ٹھیک ہے، علم و فہم اللہ نے یہ عطا کیا تھا۔ تو جب فرشتوں سے پوچھا تو ان سب نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پوری علم و حکمت والا تو اللہ تو ہی ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کے نام بتائیے تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دی، کیونکہ اللہ نے انہیں اس کا علم عطا کیا تھا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب کا جاننے والا میں ہی ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نام تھے وہ سکھائے اور آدم علیہ السلام کو وہ نام بتاتے فرشتوں کو نہیں معلوم تھے، تو اللہ نے مصلحت بتا دی فرشتوں کو کہ دیکھو اگر میں یعنی کوئی کام کر رہا ہوں، تخلیق آدم چاہتا ہوں، انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے پیچھے میری مصلحت ہے، اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی اعتراف کر لیا اور ہم انسانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے بندوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کا علم اللہ کے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہاں پر دیکھیے جو سجدے کا حکم دیا گیا یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ وہ سجدہ نہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، اور یہ سجدہ پہلی امتوں کے لیے جائز تھا، امت محمدیہ کے لیے یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک تو اس حدیث سے ہمیں خاوند کی اہمیت پتہ چلی کہ جو عورتیں ہیں انہیں اپنے خاوند کا مقام سمجھنا چاہیے، انہیں عزت دینی چاہیے، ان کو مرتبہ دینا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر سجدے کا بھی حکم ہوتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہاں پہ سجدے کا حکم نہیں ہے، تو
اس سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ ہے، وہ سجدہ نہیں جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو کہا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً عزت کے طور پر فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے تکبر اور حسد کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کہتے ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کو کہہ دیا، کہا یہاں سے جہاں سے چاہو تم پیٹ بھر کی با فراغت جتنا دل چاہے کھانا پینا، لیکن اللہ نے ایک درخت تھا اس کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب یہ درخت کون سا درخت تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی جو ہے وہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا یا فلاں درخت تھا، لیکن قرآن و حدیث میں یہ کون سا درخت تھا صحیح احادیث سے اس کی وضاحت نہیں ملتی، لہٰذا ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے کہ ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر چلے جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی، شیطان نے بہکایا اور کیا کیا، انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ شیطان نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور پھر وہ درخت کے قریب چلے گئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ درخت کے قریب چلے گئے تو ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا اب تم جنت میں نہیں رہو گے بلکہ زمین میں نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن سے مراد یعنی آدم اور شیطان دشمن ہیں، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب تک تمہیں زمین میں رہنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، درخت کے قریب چلے گئے تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوا، توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کلمات سکھائے، وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بخش دیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایک من گھڑت روایت کا سہارا لیتے ہیں اس موقع پر اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ روایت بالکل بے سند ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی کسی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اسی لیے یہ سوچنا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگی، تو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات کہیں پر نہیں ملتی۔ ہمیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے چند کلمات سکھائے اور وہ کلمات کیا ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لہذا تمام انبیاء کرام کا طریقہ کار یہی رہا کہ وہ بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کیا کہا کہ اب تم جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ یعنی جنت میں نہیں رہنا بلکہ دنیا میں رہنا ایک وقت مقرر تک انسان کو، ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچے گی، انبیاء کرام آئیں گے اور جو ہے وہ کتابیں آئیں گی، اور اگر ان کی تابعداری کر کے زندگی گزار رہے ہوں گے تو ان پر قیامت والے دن کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، وہ عذابات میں گرفتار نہ ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کر دیا، عمل نہیں کیا، گناہوں میں ملوث رہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی بس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں، نہ تو دنیا میں وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں گمراہ ہوگا۔ ایسے لوگوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا دنیا میں رہتے ہوئے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہاں پر الحمدللہ آیت نمبر 39 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اپنا ترجمہ تفسیر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔